ایک بہت بڑے جنگل عالم دین حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب مدثرہ العالی تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ڈائمنڈ لے کر آ رہے ہیں، ایک ہیرا لے کر آ رہے ہیں، اور جتنے بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں تمام کے تمام شرکاء کو اپنے دست مبارک سے ایک ایک ہیرا دیں گے۔ اور حقیقت میں وہ آئے بھی اپنے ساتھ ہیرا لے کر آتے ہیں، اور جتنے بھی جلسہ میں پروگرام میں شریک ہونے والے ہر ایک کو دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت لوگوں کا کس قدر ازدحام ہوتا، کس قدر بھیڑ ہوتی، ایک بڑا مجمع کرنا پڑتا کھلے میدان کے اندر کہ آج ہم آپ کو ہیرا ملنے والا ہے۔ اور حقیقت میں تشریف لاتے، تمام کے تمام شرکاء کو ایک ایک ہیرا دیتے، اور ساتھ میں یہ نصیحت بھی کرتے یہ ہیرا تو دے رہا ہوں لیکن اس کو ابھی تراش خراش کی ضرورت ہے، بہترین جوہری کے پاس جانا اور زیورات کے ماہرین کے پاس جانا اور اس سے بہترین طریقے سے اس کو تراش خراش کرنا، تب اس کی قیمت کروڑوں روپے ہو۔ آپ بتائیے اس وقت آپ کو ہیرا ملتا تو خوشی کا کیا آرام تھا؟ آپ خوشی سے لیتے ہوئے جاتے، لوگوں کی بلڈنگوں کو دیکھتے کہ ہم اس ہیرا کو بیچ کر عالیشان محل تعمیر کریں گے، ہم اس ہیرا کو بیچ کر فروخت کر کے عالیشان خوبصورت سے خوبصورت کار اور گاڑی خریدیں گے۔ ذہن کے اندر اس طرح خیالات لے کر جاتے اور بہترین جوہری کا تلاش کرتے، اور وہ ہیرا کی قیمت کروڑوں روپے آپ کو ملتی، آپ کی خوشی کا کیا ہے؟ میں علماء کی موجودگی میں اور اس مدرسہ جامعہ آمنہ البنات کے اندر اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ آپ کی یہ جو اولاد ہے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے تو اس میں حارث نہیں ہوں، جس کی قدر و قیمت ہم اور آپ کے نزدیک ہیرے کی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کی قیمت بنائی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح کے ہیرے کی قیمت اس وقت لگے گی اور کروڑوں روپے ہم اس کو اس وقت ملیں گے جبکہ ہم اس کو تلاش خراش کریں گے، تب اس کی قیمت کروڑوں روپے ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اپنے نونہانوں کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو تلاش خراش کریں گے، اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو وہ ہیرے سے زیادہ وہ اولاد ہماری قیمتی بنے گی۔ ہم اور آپ کھیت کھلیان پر محنت کرتے ہیں، تجارت پر محنت کرتے ہیں اور زراعت پر، کارخانے پر محنت کرتے ہیں، اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد کی کوئی فکر نہیں، اولاد کے بنانے کی فکر نہیں۔ آج ہماری اولاد ہماری نااہلی کی وجہ سے، سستی اور غفلت کی وجہ سے خود جہنم کی طرف جا رہی ہے اور اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ بہت بڑا دنیا ہے میری ماں اور بہنوں، ہر والدین کی یہ حکمت ہے، ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے بیداری کا ثبوت دے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو بنانے کی، سنوارنے کی ایک ایک والدین کی ذمہ داری ہے، ایک ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف ہم کمانے کے لیے نہیں آئے، کھانے کے لیے نہیں آئے، اولاد اللہ نے جو عطا کیا اس کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا، اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ تب تربیت کی جائے، پیدائش کے وقت سے تربیت کی جائے، اور پھر اس کی تربیت اس طرح سے ہوگی جب تک کہ اس کی عمر 18، 19، 20 سال کی نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے بگڑنے کا وقت ہوتا ہے، شیطان کے حملے کا وقت ہوتا ہے۔ اس اوقات میں وہ خود نہیں بن سکتا جبکہ اس کے والدین اپنی سرپرستی کا حق ادا نہ کریں۔ جب بچے کے گھر کے اندر پیدائش ہو، اسلام نے، خدا نے یہ حکم دیا کہ اس کے دائیں کان میں آزان ہو، بائیں کان میں تکبیر کو، کیوں؟ تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بول جائے، اللہ کی توحید اس کے کان کے اندر پیوست
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بول اس کے زبان پر جاتا. پھر اس کے بعد شریعت اسلام نے ہم اور آپ کو حکم دیا کہ دینی تعلیم اس کو دلائیں. کسی مکتب کے اندر کسی مدرسے کے اندر بھیجے اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دے, عقائد کی تعلیم دے, دینی کتاب پڑھائیں. ورنہ جو آج ایمان پر حملے ہو رہے, عقائد پر حملے ہو رہے, دین پر حملے ہو رہے, آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے, دین اسلام کو چھوڑ رہی ہے, غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. اس کے مجرم کون ہیں؟ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہماری بچیاں نکلے چلی جا رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اس کی تعلیم کی فکر نہیں کی, صحیح تربیت کی فکر نہیں کی, اس کے دین اور ایمان اور عقیدے کی فکر نہیں کی. ایک بہت بڑے مولانا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, بڑی عالمی شخصیت, ہر علماء ان سے واقف تھے. ان کے زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر کچھ صحافی لوگ آئے انٹرویو لینے کے لیے. 1972 کی بات ہے, اور صحافی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آج حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو بھی مسلم بچے ہیں اسکول کے اندر کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی وندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑے گا. جو ترانہ, جو اشعار پورے کے پورے شرکیہ اعمال پر مشتمل ہے, کفریہ الفاظ اس میں بھرے پڑے ہیں. اس کے تعلق سے صحافی نے کہا کہ حکومت یہ قانون لا رہی ہے کہ ہر مسلم بچے کو بھی جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وندے ماترم کا ترانہ پڑھنا ہوگا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی سنجیدگی سے جواب دیا کہ مسلمانوں کو اس سے مستثنا رکھا جائے, کوئی بھی مسلمان اس سے قبول نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی ہے تو ہم ایک مسلم سے کہیں گے کہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں سے نکالو. اس صحافی نے دوبارہ سوال کیا, حضرت اگر آپ اپنے بچے کو اسکول اور کالج سے نکال لیں گے آپ کے بچے جائیں نہ جائیں, کوئی دنیاوی ترقی حاصل نہیں کر سکیں گے, کوئی دنیاوی عہدے حاصل نہیں کر سکیں گے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جذبات میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا ہمارے بچے جاہل رہ جائے, انپڑھ رہ جائے, یہ مجھے منظور ہے, لیکن اس کے ایمان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا, ان کے عقائد پر حملہ نہیں کیا جا سکتا, ان کے دین پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح ہمارے اکابر کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر کفریہ اور شرکیہ بول ہمارے بچوں کے زبان پر جاری نہیں ہے. کیا آج کے والدین کو اس طرح کی فکر ہے؟ جس طرح کے ماحول دیکھ لیا, کوئی کوٹ اور پینٹ اور پتلون پہننے والے دیکھ لیا اسکول اور کالج کو, اپنے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا. آج عیسائیوں اسکول کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بچوں کے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے, اس کے عقائد پر حملے ہو رہے, اس کے دین پر حملے ہو رہے. ہر والدین کی, ہر ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے بیداری کا ثبوت دے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا آج آپ کا بچہ کوئی آگ کی طرف بڑھے تو کیا آپ اس کو بڑھنے دیں گے؟ کیا لپک کر اس کو پکڑیں گے نہیں؟ کیا اس کی جان بچانے کی فکر نہیں کریں گے کہ ہمارا بچہ جل جائے گا؟ لیکن اس سے بڑھ کر آج ہماری اولاد جہنم کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جائی جا رہی ہے. شراب نوشی کے ذریعے سے, جوا بازی کے ذریعے سے, بے حیائی کے ذریعے سے, عصمت دری کے ذریعے سے اور مرتد ہونے کے ذریعے سے ہماری بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں. ہر والدین کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں کہ کما لیا کھا لیا, شوہر نے لاکھوں لاکھ روپے بھیج دیا, عالی شان ڈگری تعمیر کر لی اور اپنی اولاد کی تعلق سے بے فکر ہو گئے. ہزاروں ہزار, 4-5 ہزار روپے کے سوٹ پہنا دیے, بہترین اس کے لیے جو چل پڑے ہیں اوریانین والے لباس عید اور بقرعید میں پہنا دیے, بس ہم خوش, ہماری اولاد خوش. یہ زندگی نہیں ہے. خدا نہ خاصہ وہ اولاد آپ کی بگڑ گئی تو قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ لے گی اور اللہ کے حضور کہے گی ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے ہمارے اللہ, یہ ہمارے رب, یہ ہمارے والدین ہیں, یہ ہمارے دادا ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہی کے راہ پر ڈال دیا. اے میرے اللہ, یہ ہماری ماں ہے جس نے بے حیائی کے راستے پر ڈال دیا.
ٹوکا، میں غلط راستے پر جا رہا تھا، کسی طرح سے انہوں نے ہم کو نہیں روکا ٹوکا اور میں جہنم کی طرف چلا گیا، یہ اللہ کا ایسا سزا۔ تو اس وقت انسان خون کے آنسو ہوئے گا، اس وقت ماں اور باپ خون کے آنسو ہوئیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، وقت کم ہے اور ہمارے جو حضرت خصوصی ہے انشاءاللہ ان کا قیمتی خطاب ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، اپنے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے ہم کو بچے اور بچی کی شکل میں جو بھی دیے ہیں وہ سب کے سب ہماری اولاد ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسرا رویہ اور جو ہماری بچی ہے اس کے ساتھ بہتر رویہ نہ ہو۔ سب اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کے بنانے کی، اس کے سنوارنے کی اور اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے بنے، سب سے پہلے اس کو مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر داخل کیجیے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ اپنے علاقے کے 50 مدرسوں میں آپ کا یہ جامعہ فرقانیہ، آپ کا یہ جامعہ آمنہ بنا، ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ادارہ ہے، آپ ضرور اپنے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس دونوں جامعہ کا انتخاب کیجیے۔ اگر آپ کا بچہ ہے، آپ نے برسوں کے پروگرام میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کس طرح بچوں نے اپنا بہترین پروگرام پیش کیا۔ دور دراز سے علماء کرام آئے، سمستی پور، مظفر پور، مدھوبنی ضلع سے، کٹیہار سے، کہاں کے علماء تھے اور انہوں نے تاثرات میں خود مجھ سے کہا کہ آپ جیسا علاقے میں ادارہ میں نے دیکھا نہیں، ہر اعتبار سے، تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے انہوں نے بچوں کا خود جائزہ لیا، بورڈ منگوا کر لکھایا، بیٹے یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو، پڑھو۔ تمام بچوں نے بہتر طور پہ جواب دیا، دل ہو ان کا خوش ہوا، اپنے بچوں کا داخلہ کروا رہے ہیں۔ اسی دن سے بار بار لوگوں کے فون آ رہے ہیں، حضرت ہمارے بچوں کا داخلہ کر لیجیے، ہمارے بچوں کا داخلہ کیجیے۔ آج ان کے حالات بہتر نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دور مت بھیجیے۔ لوگ مجبوری میں بھیجتے تھے، جب اس طرح کے حالات تھے کہ علاقے کے اندر کوئی بہتر ادارہ نہیں تھا تو لوگ بچوں کو الہ آباد بھیجتے تھے، دلی بھیجتے تھے، کولکاتہ بھیجتے تھے۔ اب الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ہاں لڑکا کے لیے جامعہ فرقانیہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے آمنہ بنات ہے۔ ضرور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیجیے، اور اس ادارے کا صرف انتخاب نہیں کیجیے بلکہ اس کے دست و بازو بن جائیے، ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہیے۔ ابھی شب برات کا موقع تھا، آپ نے مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں ہزار روپے چندے دیے، جس کے لیے سڑک کو سجانے کے لیے، قبرستان کو روشن کرنے کے لیے، تاکہ پوری رات لوگ ادھر ادھر جائیں، اپنے اوقات کو ضائع کریں۔ عبادت کی رات تھی، اور یہ سن لیجیے کہ جو ہمارے خواتین یا مرد حضرات کو اس کو پیسہ دیے، ایک نیکی نہیں ملی ان کو۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے، قبرستان کو چراغا کرنا، سڑکوں کو چراغا کرنا، اس طرح سے اپنے اوقات کو عبادت کے بغیر ضائع کرنا، یہ تمام اس سامان میں آپ نے پیسے دیے، سب کے سب ضائع ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے تہیہ کر لیتا، فیصلہ کر لیتا کہ جامعہ کے اندر پروگرام ہو رہا، ہمارے دور دراز سے بچیاں وہاں آ رہی ہے، ہم اس کی اجازت کے لیے 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے دیں گے، یقین مانیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ قیامت تک آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب بچی قرآن پڑھتی اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کی ہمت بڑھتی۔ لیکن افسوس ایسا آپ نہیں کیا۔ کئی ہزاروں روپے کے یہاں انعامات موجود ہیں، کیا کسی کو توفیق ہوئی آئی صاحب میرے طرف سے 1000 روپے، 500 روپے؟ یہ کیا ہے؟ کیا انعام کی ذمہ داری ہے؟ بھیک مانگ کر علماء لائیں گے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا، خوشحال بنایا، ہم اس میں کچھ تعاون کریں، اس میں ہاتھ بڑھائیں، اس کی مدد کریں؟ یہ راتوں دن 24 گھنٹے ہمارے بچے کی نونہالوں کی تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، اس کو سوچئے، سنجیدگی سے ساتھ کیجیے۔ ادارہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہوتا، مدرسہ کسی کا ذاتی مدرسہ نہیں ہوتا، یہ مدرسہ آپ کا، ادارہ آپ کا، جامعہ آپ کا، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہر طرح سے اس کے تعاون کریے، مدد کریے، ہر وقت تیار ہے۔ جس طرح سے ہم کو مدد کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے محنت کر کے اس جامعہ کو مضبوط کریں گے اور اس کے تعلیم کو مضبوط کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔
تاکہ ہمارے معاشرے سے کفر کے اعمال، شرکی اعمال اور بدعات وغیرہ کا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو بہت قبول و منظور فرمائے۔ آج جو ہے صبح سے ابھی تک تقریباً 2 بجے تک آپ کے بچیوں نے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور کے بچیوں نے یہاں پروگرام پیش کیا، بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ میں بحیثیت حاکم تھا، پروگرام کو سن کر دیکھ کر دل باپا ہو گیا، اور یہ میں فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ اس بچی کو 1 نمبر زیادہ دو، 1 نمبر پیچھے دو۔ تمام کے تمام بچیاں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی اور اکابر کی دعائیں ان کو ملے گی انشاءاللہ۔ ابھی اس کے نام جو ہے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد حضرت مولانا شکیل احمد صاحب کا قیمتی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جو انہیں کے دعا پر اس جلسے کا اعلان کیا جائے گا۔ جس طرح ابھی تک آپ ماحول بنا رکھے ہیں انشاءاللہ چند منٹ اور بنائے رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس آمد کو بہت قبول و منظور فرمائے۔